مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام مسیحی نقطہ نظر میں ایک بار پھر تانیہ کمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ناظرین، ہم پچھلے کئی ہفتوں سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ تقدیس کا عمل ہماری زندگیوں میں پورا ہونا اور ہمارا خداوند یسوع مسیح کے قد کے اندازے کے مطابق بڑا ہونا بہت اہم فعل ہے۔ اور اسی حوالے سے آج ہم غور کریں گے یونا نبی کی زندگی پر۔ آپ، میں، ہم سب بہت اچھی طرح سے واقف ہیں اس کہانی سے جس میں یونا نبی کو بھیجا جاتا ہے کہ تو نینوا میں جا، اور وہ بھاگ کر خداوند کے بجائے کہ خداوند کا پیغام جا کر دیتا، وہ بھاگا اور وہ ترسیس کی طرف چلا گیا۔ تو ہمیں اس کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے، سیکھیں گے اپنے گیسٹ بشپ صاحب سے۔ بشپ صاحب، خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ جی، سب کو سلام۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں خدا کا شکر ہے بہت ٹھیک ہوں جی بشپ صاحب، آج ہم بات کریں گے یونا نبی کے حوالے سے۔ جی۔ جو یونا نبی تھے وہ خداوند کا کلام بجائے کہ جا کر جو ان کو حکم دیا گیا تھا، وہ اپنے اس بڑے کام کو کرنے کے بجائے دوسری طرف انہوں نے رخ کر لیا۔ تو کیا ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں؟ بیٹا، وہ ایک نبی تھا، ہم اس کی زندگی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو یونا نبی کی کتاب، اس کے پہلے باب کی پہلی آیت ہے، بڑی سادہ سی آیت ہے، خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا۔ جی، یہ پہلی آیت ہے اس کی، اور شاید اس کو بہت سارے لوگ فکر کے قابل نہیں سمجھتے کہ اس پہ غور کریں۔ جی، وہ باقی کی ساری سٹوری پر تو بڑا دھیان دیتے ہیں، لیکن اس آیت پر زور نہیں دیتے۔ جی، یہاں چند باتیں ہیں جو نوٹ کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ خدا نے یونا کو جی، اس قابل سمجھا، یونا کو بے شمار لوگوں میں سے خدا نے علیحدہ کیا، خدا نے اس کو اس قابل سمجھا کہ اس پر اپنا کلام نازل کرے، اور خدا نے اس پر اپنا کلام نازل کیا۔ آج ہم یہ سیکھتے ہیں، اور ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو، جن تک خدا کا کلام پہنچا ہے، اس نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کلام کرے، تو اس نے وسائل بنائے ہیں کہ خدا کا کلام آپ تک پہنچ رہا ہے، پہنچا ہے۔ یہ خدا کا کلام آپ کو کسی دن مجرم ٹھہرا سکتا ہے، اور خدا کا کلام آپ کی زندگی میں نجات کا بیج بن سکتا ہے۔ سو جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو اس کلام کو کس روح میں سنتے ہیں، یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں آج کا جو پہلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جس کسی کو خدا سلیکٹ کرتا ہے، جس کسی کو خدا چنتا ہے اور اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، اس کو خدا کے کلام کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام کو دھیان نہیں دیتے، جس طرح کہ یونا نے پہلی مرتبہ جب خدا نے اس پر کلام کیا تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ خدا نے مجھے اتنے سارے لوگوں میں سے چنا ہے اور مجھے اس قابل سمجھا ہے، اور اس قابل سمجھنے کے بعد اپنا کلام مجھ پر نازل کیا ہے۔ ہم اس بات کو دھیان ہی نہیں کرتے۔ بالکل، بہت 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 بڑی لاپرواہی ہے، یا بہت بڑی یہ بے حسی ہے کہ ہم نہ یونا کی طرح نہ سوچیں کہ خدا نے مجھے اس قابل سمجھا ہے۔ خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنا کلام مجھ پر نازل کیا، تو نے میرے ساتھ کلام کیا۔ آپ اس کلام کو سنیں، آپ اس کلام پر دھیان دیں، اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کلام کو اپنے لیے ایک الہی پیغام سمجھیں اور اس پر پورا دھیان دیں۔ اب یونا نے جو غلطی کی، ہم میں سے بھی اکثر وہ غلطی کر لیتے ہیں۔ یونا نے خداوند کے کلام کو سنا، خداوند کے کلام کو سمجھا، لیکن اس نے اس کا جو نچوڑ نکالنا تھا وہ اپنی مرضی کے مطابق نکال لیا، یعنی اس کی تفسیر اس نے اپنی مرضی کے مطابق کر لی۔ مرضی کیا تھی، اس کی سوچ کیا تھی، یا کیا ہو سکتی ہے؟
اگر ہم سوچیں تو ایک زاویہ یہ بنتا ہے جی کہ خدا کا وعدہ ابراہیم اور اس کی نسل کے ساتھ تھا، آج ٹھیک مجھے ہے خدا نینوا کو بھیج رہا ہے۔ اب نینوا جو ہے، نینوا مشرق وسطی کا ایک اچھا شہر ہے، غالباً دانیل نبی کی قبر بھی وہیں پہ تھی۔ آج نینوا پلان امریکہ کا ایک بہت بڑا پلان ہے، بہت ساری مغربی طاقتیں جو ہیں ان کا پلان ہے، وہ ایک اہم جگہ ہے۔ اگر خدا نے نینوا کو اس زمانے میں چنا تو کسی وجہ سے چنا جس کی وجہ سے آج کے 2016 کے زمانے میں نینوا پلان، اگر آپ ویب پہ اس کو لکھ کے سرچ کریں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ پاکستانیوں کو، بہت سارے پاکستانیوں کو، دنیا کے بہت سارے لوگوں کو کے لیے یہ نئی ٹرم ہے، لیکن نینوا کا پلان خدا کی نظروں میں اہم تھا۔ خدا نے اس شہر کو چنا تھا، خدا نے اس شہر کے لوگوں کو چنا تھا۔ اب جو جہاں سے اس کا رخ مڑتا ہے یونا نبی کا، وہ جی یہاں سے مڑتا ہے کہ وعدہ تو ابراہیم اور اس کی اولاد سے ہے، یہ خدا مجھے نینوا میں کیوں بھیج رہا ہے بھائی؟ یہ تو غیر قوم کے لوگ ہیں، ان کے تو ساتھ ہمارے باپ ابراہیم کے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو وہ شاید نالا بھی ہوتا ہے، شاید اس کو خدا کے اوپر غصہ بھی آیا ہوگا، شاید اس نے بڑبڑاہٹ بھی کی ہوگی، خدایا تو مجھے کس طرف کو بھیج رہا ہے؟ وہ اپنی تھیولوجی جو ہے، آج کل بہت ساری نئی نئی تھیولوجیز آ رہی ہیں، نئی نئی تعلیمیں آ رہی ہیں، اور خدا کا کلام آگاہ کر چکا ہے کہ نئی نئی تعلیموں کے جھونکوں میں ادھر ادھر بہتے نہ پھرو۔ خدا کا کلام ہے، سیدھا سیدھا کلام ہے، اس کلام کو پڑھو، اس میں سے مطلب نکالنے کی بجائے اس کو سمجھنے کے لیے خدا کی طرف دل لگاؤ اور خدا سے سیکھو۔ یہ کلام سیدھا سیدھا کلام ہے، یہ کلام خدا کا کلام ہے، یہ کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، اور خدا نے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے ان لوگوں کو جن تک یہ کلام پہنچ رہا ہے ان کو اس قابل سمجھا ہے کہ ان پر اپنا کلام نازل کرے۔ تو آپ کی جو اہمیت ہے خدا کی نظروں میں ہے، اور اس لیے وہ اپنا کلام آپ پر نازل کر رہا ہے۔ خدا کے کلام کو ناچیز نہ سمجھیں، خدا کے کلام کو نظر انداز نہ کریں، خدا کے کلام میں سے اپنی تھیولوجیوں کے مطابق لوگ مجھے مانے کہ جس طرح سے میں بات کرتا ہوں اس طرح سے تو کوئی اور بات کرتا ہی نہیں، جو ٹرمنالوجی میں استعمال کرتا ہوں وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ مجھے عبرانی آتی ہے، میں عبرانی کے لفظ لکھ سکتا ہوں، میں عبرانی کے پوسٹر بنا سکتا ہوں، میں عبرانی کی ٹرمنالوجی بنا سکتا ہوں۔ نو، ہمیں سادگی کے ساتھ، سادہ دلوں کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کی روح میں خداوند کا گلہ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کے 23ویں باب کی 18ویں آیت میں وہ نبیوں سے، کاہنوں سے، کلام سنانے والوں سے، خدمت کرنے والوں سے مخاطب ہیں، اور گلہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کون میری مجلس میں شامل ہوا کہ میرا کلام مجھ سے سن کے لوگوں کو سنائے۔ اور مطلب اس کا سادہ سا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی میری مجلس میں شامل نہیں ہوا۔ خدا کی ایک مجلس ہے، خدا کے ساتھ مجلس کی جا سکتی ہے، خدا کے ساتھ رفاقت کی جا سکتی ہے، خدا کے پاس اپنے کمرے میں بند ہو کر ہم خداوند کے حضور گڑ گڑا سکتے ہیں، اس سے درخواست کر سکتے ہیں، اس سے رفاقت رکھ سکتے ہیں، اس کی مجلس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی باب کی 23ویں باب کی 22ویں آیت میں خداوند یہ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر وہ یعنی خدا کے خادم میری مجلس میں شامل ہوتے، یعنی اگر آج تک نہیں ہوئے تو اب وقت ہے کہ تم میری مجلس میں شامل ہو سکتے ہو۔ یونا نے بھی یہ نہیں کیا، وہ خدا کی مجلس میں شامل نہیں ہوا، اگرچہ خدا نے اس کو اس قابل سمجھا کہ اپنا کلام اس پر نازل کرے، تو بھی وہ خدا کی بات کو ماننے کی بجائے اپنی تھیولوجی نکال بیٹھا ہے، اپنی پلاننگ کر بیٹھا ہے۔ سو ہماری پلاننگ میں اور خدا کی پلاننگ میں فرق ہے، اس فرق کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری تھیولوجی میں اور خدا کے کلام میں فرق ہے، ہمیں اس فرق کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ یرمیہ نبی کے صحیفے میں خدا کہتے ہیں کہ اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے
تو میری باتیں میرے لوگوں کو بتاتے ہیں. ہم اس کے ایلچی ہیں, ہم اس کے نمائندے ہیں, ہم خدا نہیں ہیں, ہم خدا کے فرزند ہیں. بالکل ہمارا کام اس کی فرمانبرداری ہے. اگر اس کا کلام نازل ہوا ہے, اے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے, اے خداوند فرما کیونکہ تیری بندی سنتی ہے, تو پھر جب ہم اس کلام کو سنتے ہیں تو ہمارا اس کے متعلق ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے. اب بے شمار لوگ ہیں جو بچپن سے خدا کے کلام کو, بائبل کو پڑھتے آئے ہیں, انہوں نے اس کو عام بات بنا لی ہے. عام بات نہیں ہے. ایوری ٹائم جتنی مرتبہ آپ خداوند کے کلام کو پکڑتے ہیں, آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دینا سیکھیں, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے اسی نام کو اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت دی ہے. اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا. خدا کے ناموں میں سے ایک نام کلام ہے, کلام خدا ہے. خدا کا کلام مجسم ہوا. خدا کے کلام کے وسیلے سے دنیا بنی. اس نے کہا روشنی ہو جا تو ہو گئی. اس نے کہا ستارے بن جائیں تو بن گیا. جو کچھ وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے. جیسے یسوع نے کہا طوفان تھم جائے تو طوفان تھم جاتا ہے. اس نے کہا لازر نکلا تو لازر نکل آتا ہے. میرے عزیزو, بات یہ ہے کہ جو کچھ خدا اپنے کلام سے فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. خدا کا کلام ایک ٹھوس حقیقت ہے. خدا کے کلام کو نظر انداز نہ کریں, اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں عام نہ لیں کہ میں 23 زبور جانتا ہوں, میں 91 زبور جانتا ہوں, میں مکاشفہ جانتا ہوں, میں فلانی جانتا ہوں, میں مبارک بادیاں جانتا ہوں. ہم نے اس کو عام حیثیت دے دی ہے. یونیا نے بھی عام حیثیت دی. اچھا خدا نے کہا ہے, لیکن خدا تو ابراہیم اور اس کی نسل کا خدا ہے. یہ نینوا کا بیچ میں کیا کام ہے؟ ہم اس طرح کی حجتیں ہم بھی لے آتے ہیں. آج کتنے ہی خادم ہیں جو لے آتے ہیں, آج کتنے ہی مسیح ہیں, ان کی زبان نہیں رکتی غلط باتیں کرتے ہوئے. اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ تم میں بدعتوں کا ہونا ضرور ہے. بدعتیں ہیں, آج بھی ہیں, لیکن ہمیں ان بدعتوں سے بچنا ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں صفائی کے ساتھ یہ کہا گیا ہے, ایک دو مرتبہ بدعتی شخص سے کو نصیحت کر کے پھر اسے کنارہ کر لو. بدعتی شخص کون ہے؟ جو خدا کے کلام کو اسی طرح سے نہیں لیتا جس طرح خدا کا کلام ہے, بلکہ اس میں سے مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اپنی مرضی کے مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے. آج لوگ دا یکی پہ بڑا زور دیتے ہیں. میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ کیوں بھائی صرف دا یکی کیوں؟ آپ تو 100% کی بات کرو. آپ خدا کے فرزند اس کے گھرانے کے لوگ بن گئے ہو, اب 100% کی بات کرو. آپ تو آپ نے خدا کی قیمت بہت ہلکی لگا دی ہے. لوگوں کو سکھاؤ کہ بھئی اب آپ بیٹے اور بیٹیاں ہو, آپ 100% کے مالک ہو, خدا کے گھرانے کے مالک ہو. اگر خداوند کی جگہ پر آپ کھڑے ہو تو آپ کا کام ہے ساری ذمہ داری پوری کرنا. لیکن کس روح میں آپ خدا کے کلام کو لیتے ہو, کس روح میں اس کی تفسیر کرتے ہو, کس روح میں اس پہ اس کی فرمانبرداری کرتے ہو, کس روح میں اس کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہو, یہ بہت اہم ہے. تو یہاں لکھا ہے, لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا, اور وہاں سے ترسس کو جانے والا جہاز ملا, اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خدا کے حضور سے ترسس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے. اب یہاں پہ یہ جو بات میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے, جی خداوند کا کلام ہے. خداوند کا کلام ایک ڈیوٹی لگا رہا ہے. خداوند کا حکم ہے, اس کا حکم ایک فرمانبرداری مانگتا ہے. تو جب ہم اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کی بجائے ہم دوسری طرف کو نکل جاتے ہیں, یا دوسری تفسیر بنا لیتے ہیں, یا دوسرا مطلب نکال لیتے ہیں, اپنی مرضی کو ہم خدا کی مرضی سے اوپر لے جاتے ہیں, تو ہم اپنی ڈیوٹی کے مقام سے بھاگ گئے. تو ڈیوٹی کے مقام سے بھاگنا ایک سیریس ایشو ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں, ہیڈ مسٹرس ہیں, پرنسپل ہیں, یا کسی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہیں, اور بغیر چھٹی لیے آپ اپنی جگہ سے غائب ہیں, تو یہ سیریس بات ہے. تو یہاں تو وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے, جو اپنا
کیا سب کہتے سے بڑا ہیں، ہے، کسی گورنمنٹ سے بھی بڑا ہے. گورنمنٹ سے بھی بڑا ہے، جو عالموں سے بھی بڑا ہے، ہر زمانوں سے بڑا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو یونا کو جا، نینوا کو نینوا جا. کو جا. تو وہ نینوا جانے کی بجائے، اپنی ڈیوٹی کے مقام پر موجود ہونے کی بجائے، وہ کرایہ دے کے، خرچہ دے کے، خرچہ کر کے وہ جہاز میں بیٹھا ہے اور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نافرمانی کی وجہ سے خدا نے اس کو پکڑ کے جھنجھوڑنا چاہا، ایک بڑا طوفان بھیجا ہے. ہماری زندگیوں میں بھی طوفان آتے ہیں، بہت سارے مسئلے، مسائل، جھگڑے رگڑے، مطلب دیوالیہ ہو جانا، یہ چیزیں یہ اس آندھی کی طرح ہیں جو یونا نبی کے جہاز پر آئی. ہماری زندگیوں میں جو طوفان آ جاتے ہیں، جو بڑی مشکلات آ جاتی ہیں، افراتفری پڑ جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، وہ اس آندھی کی طرح ہے جو یونا نبی کے جہاز پر آ گئی. اور وہ آتی ہے اس لیے کہ ہم جاگیں، کہ ہم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں، رجوع کر لیں. ہم اپنی نیند سے جاگیں. اور لکھا ہے کہ جب وہ طوفان آیا تو یونا پیچھے کسی کمرے میں، کسی جگہ پہ پڑا ہوا سو رہا تھا. ہم سوئے ہوئے ہیں، طوفان آیا ہوا ہے، ہماری زندگی کو خطرہ ہے، ہم سوئے پڑے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہم ان روحانی معلومات کو جو مل سکتی ہیں، اپنی روحانی نیند کی وجہ سے ہم جان نہیں پاتے ہیں. اگر ہم سوئے ہوئے ہیں، روحانی طور پہ سوئے ہوئے ہیں، تو خدا ان کا کلام ایک بار پھر کہتا ہے کہ سونے والے جاگ، اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. تیرے روحانی اینٹینے جب وہ ان سگنلز کو کیچ کرنا شروع کریں گے، کب کریں گے؟ جب تیرا پلگ ان کنیکشن تیرا بنے گا، جڑے گا، تو پھر تو وہ ان پیغامات کو، ان مکاشفوں کو، ان خدا کی چھپی ہوئی باتوں کو جو وہ آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، مجھ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، ہر ایماندار پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ اس وقت ظاہر کرے گا جب ہم اپنا دل اور دھیان خدا کی طرف لگائیں گے، جس کو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ بیداری کی حالت ہے. طوفان آیا ہوا تھا، یونا سو رہا ہے. پہلا اس نے گناہ یہ کیا ہے کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے، اس نے اپنا مطلب خدا کی بات پر لاگو کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب وہ طوفان آیا ہوا اور سو رہا ہے. تو بہت سارے ایماندار ہیں جن کی زندگیاں اس طرح کی زندگیاں ہیں کہ خدا نے ان کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ ان پر اپنے کلام کو نازل کیا ہے. بھائی اگر خدا نے آپ کو اس قابل سمجھا تو آپ اہم ہو اس کی نظروں میں. اپنی اہمیت کو سمجھو، اور اس خدا کے کلام کو آپ نے سنا ہے اور یونا کی طرح سمجھا بھی ہے، لیکن اس میں سے اپنا مطلب نکالنے کی خداوند آپ کو اجازت نہیں دیتا. اپنی تھیولوجی اس پر لاگو کرنے کی خداوند آپ کو اجازت نہیں دیتا. اپنا لیبل اس کے اوپر لگانے کی، یہ فلانی منسٹری ہے، یہ فلانا فلانا ہے، یہ فلانا فلانا ہے، یہ خداوند آپ کو اجازت نہیں دیتا. یہاں معاملہ خدا کا اور روحوں کا ہے. یہاں معاملہ اس کے خادم ہونے کا ہے. اور خداوند کے کلام کے بارے میں جس طرح یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی شکل اختیار کی. مجھے اور آپ کو بھی، اور سارے خدمت کرنے والوں کو، چاہے وہ کتنے بڑے بھی ہوں، چاہے ان کے نام کتنے بڑے بڑے، آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ہم شکل بننے کی ضرورت ہے. جب خداوند یسوع مسیح عشاء ربانی کے وقت میں اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں تو وہ بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور پھر اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے استاد ہو کر تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، جب میں نے استاد ہو کر تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، تو تمہیں بھی ایک دوسرے کے لیے یہی کرنے کی ضرورت ہے. یہاں جو لفظ لکھے ہیں یوحنا مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کے 13ویں باب میں، پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے
کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. اب ہم سوچنے کی بات ہے، پوچھنے کی بات ہے، اپنے آپ سے پوچھنے کی بات ہے کہ ہم خدمت کے حوالے سے اپنے ہم اثروں کے ساتھ، ہم ایمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے. میں صاحب ہوں، جی تو صاحب نہیں ہے، تو بستی میں رہنے والا ہے، میں ڈیفینس میں رہنے والا ہوں، میں بڑے بنگلے میں رہنے والا ہوں، تو چھوٹے کوارٹر کے ایک کمرے میں رہنے والا ہے. تیرا میرا کیا مقابلہ ہے؟ یہ ایٹیچیوڈ کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے. اس کے لیے بھی یسوع نے وہی قیمت ادا کی جو میرے لیے ادا کی ہے. سو روحانی طور پر، روحانی دنیا میں ہم اپنا جو مقام رکھتے ہیں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ میرا دوسرا سادہ، غریب، ان پڑھ، جاہل بہن بھائی بھی، اس کی بھی وہی قیمت ادا کی یسوع نے جو آپ کی قیمت ادا کی ہے. تو یونا نبی کے زمانے میں سے، یونا نبی کے واقعے میں سے، یونا نبی کی زندگی میں سے، یونا نبی کے کردار میں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب یونا کو یہ احساس ہوا کہ یہ طوفان میری وجہ سے آیا ہے، تو سمجھ گئی، بوجھ گئی. جب اس کے جہاز کے ناخدا نے آ کر اس کو اٹھایا، وہ تو سو رہا ہے، تو بھی اپنے خدا کو پکار. وہ کہتا ہے گناہ تو میرا ہی ہے، میری وجہ سے آپ سب مصیبت میں، مجھے پکڑ کر سمندر میں پھینک دو. جو اپنی جان کو بچاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن جو اس یسوع کے لیے اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، میری جان جاتی ہے تو میرے یسوع کی گارنٹی ہے کہ وہ اس کو بچائے گا. تو خداوند یسوع مسیح کے پاس جب فقیہ اور فریسی آئے اور انہوں نے آ کے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ کوئی ہمیں آسمانی نشان دکھا، تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تم بڑا کچھ جانتے ہو، استاد ہو نا، بڑے عالم ہو، بڑی کتابیں تم نے پڑھی ہوئی ہیں، بڑے اچھے بھلے کی تمیز ہے تمہیں، بڑی کلاسیفیکیشن ہے تمہاری کہ یہ فقیہ ہے، یہ فریسی ہے، یہ صدوقی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. ہم نے بڑی کلاسیفیکیشنز اپنے معاشرے کی بنا لی ہوئی ہیں کہ جی میرا تعلق فلانے کے ساتھ ہے، میرا فلانا ہے، میرا فلانا ہے. ہم بڑی کلاسیفیکیشنز بنا لی ہیں، لیکن کس کام کی؟ خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہ فرمایا کہ یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، اور لکھا ہے کہ یسوع اس کے جو اس کو آزمانے کے لیے آئے تھے ان کو چھوڑ کر چلا گیا. جب تم مجھے مانتے ہی نہیں ہو، میری باتیں نہیں مانتے ہو، میرے سے نشان کیوں طلب کرتے ہو؟ مجھ سے سوال جواب کیوں کرتے ہو؟ میری تفسیریں کیوں کرتے ہو؟ میری منادی کیوں کرتے ہو؟ تم میرے ہی منادی کر کے پیسے کما رہے ہو اور میرا حکم ہی نظر انداز کرتے جا رہے ہو، میرے کلام کو نظر انداز کرتے جا رہے ہو. منادی میرے نام کی کرتے ہو، منسٹری میرے نام کی بنائی ہوئی ہے، خدمت میرے نام کی رکھی ہوئی ہے، خادم میرے کلاتے ہو، اور جن کی خدمت کرنے کے لیے تمہیں مقرر کیا گیا ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے تم تیار ہی نہیں ہو، بلکہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری عزت کریں، اچھی جگہ پر تمہیں بٹھائیں، اچھی خدمت تمہاری کریں، اور تمہیں صاحب بھی مانیں اور تمہیں اپنے سے بڑا بھی مانیں. کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اگر خدا کے خادم ہو تو پھر خادموں کی صورت اختیار کرو، پھر اپنے آپ کو خادم سمجھو، پھر پاؤں دھونے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر اپنے دوسروں کو اپنے سے بہتر درجہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، میری مجلس میں شامل ہو جاؤ، تاکہ میری باتیں مجھ سے سن کر، مجھ سے سیکھ کر میرے لوگوں کو سکھاؤ. یونا نبی کو خدا نے اس قابل سمجھا تھا، اس کو چنا تھا، اس کو الیکٹ کیا تھا. اتنے ساری خلقت میں سے اس نے ایک یونا نبی کو چنا، اس پر اپنا کلام نازل کیا. آپ بھی اس دنیا کے اربوں لوگوں میں سے وہ شخص ہیں جس پر خدا اپنا کلام نازل کر رہا ہے. آپ نے بھی خدا کے کلام کو سنا ہے، آپ نے بھی خدا کے کلام کو سمجھا ہے. اب آپ کے پاس نظر انداز کرنے کے کتنے موقع ہیں، آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ محبت کی ایک بنیادی شرط ہے
کہ آپ اپنے دل سے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو، چاہے آپ کا پڑوسی ہو، چاہے خدا کی ذات ہو، چاہے خدا کے خادم ہو، جو بھی کوئی ہے، کسی بھی رشتے سے ہے، اس میں رضا مندی کا اور اپنی مرضی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کاش ہم سب کے سب خدا کے کلام کو وہ عزت دینا سیکھیں جو ہمیں دینی چاہیے۔ خدا کا کلام دنیا کو ہلا دینے کی قدرت رکھتا ہے، زندگیوں کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کا کلام تخلیقی ہے، خدا کا کلام زندہ کرتا ہے۔ خدا کا کلام وہ تھا جو مجسم ہوا، خدا کا کلام وہ ہے جس نے ہمارے درمیان ڈیرا کیا، خدا کا کلام وہ ہے جس نے ہمارے ساتھ وعدے کیے اور ان وعدوں کو پورا کرتا ہے، اور آج کے دن وہ ایمانداروں پر جو اس کے کلام پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی طرف دھیان لگاتے ہیں، اپنے پاک روح کی مہر لگا دیتا ہے۔ اپنی جو اس نے ہمیں گارنٹی دی ہے، اس گارنٹی کو وہ اسی دنیا میں پورا کر کے ثابت کرتا ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے، خدا کا کلام قدرت والا ہے، خدا کا کلام جہاں بھیجا جاتا ہے وہ اس کام کو پورا کر کے واپس آتا ہے۔ سو خدا کے کلام کی عزت کرنا، اس پر دھیان کرنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق نتیجہ نکالے بغیر اس پر عمل کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ بشپ صاحب۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کے کلام کو پڑھنے والا، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنے والا مبارک ہے۔ تو عزیزوں، کیا آج ہماری بھی سچویشن یونا نبی کی جیسی تو نہیں؟ ہم نے اس آواز کو رد کر کے یونا کی طرح کیا ہم نے بھی دوسری طرف اپنا چہرہ تو نہیں پھیر لیا؟ کیا ہم اس کے کلام کو شیئر کر رہے ہیں جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں، جس کے لیے اس نے ہمیں بنایا ہے؟ عزیزوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، صرف نشان دہی نہ کریں کہ یونا نے کیا کیا، پطرس نے کیا کیا۔ جب ہم تقدیس کے عمل سے گزر رہے ہیں تو ہم بھی قیمت دینا جانیں، ہم بھی ان طوفانوں سے جان کر بچیں کہ ہماری زندگی میں خداوند کیا کرنا چاہتا تھا اور ہم کس طرف کو کیسے چل رہے ہیں۔ اپنے آپ کو جانچیں، کیونکہ یہی سکھاتا ہے ہمیں کہ ہم ایک اچھے مسیحی ہیں، اور یہی ہم سیکھتے ہیں مسیحی نقطہ نظر میں۔ دیکھتے رہیے پروگرام مسیحی نقطہ نظر، ہمارے ساتھ رہیے۔ مجھے بشپ صاحب کو اجازت دیں، پھر ملیں گے آپ سے اسی پروگرام مسیحی نقطہ نظر میں۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام۔ اس وقت اسکرین پر موجود نمبر اور ویب سائٹ ایڈریس آپ کے سامنے ہے، آپ نوٹ کریے، سوالات کیجئے، ہمارے لیے دعا کریں، اور ہم بھی آپ کے لیے اسی طرح دعا میں مشغول ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا حافظ۔